السلام علیکم لسنرز، آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 6 پڑھنی ہے اور باب نمبر 3 ہے شکار باز۔ تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کو۔ جزیروں سے بنے ملک پہ اگلی صبح بھیگی بھیگی سی اتری۔ سیاہ بادل سورج کو جھانکنے تک نہیں دے رہے تھے، بس گرجتے اور چمکتے جا رہے تھے۔ ایسے میں قطار سے کھڑے اونچے محل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین کی ٹی شرٹ میں ملبوس دوڑتا جا رہا تھا۔ کن پٹی سے قطرے ٹپ ٹپ گر رہے تھے، بال گیلے ہو کے ماتھے پہ چپکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا نظر آ رہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آ کر رفتار سست ہوئی، ایک ہاتھ گیلے بالوں میں چلا کے ان کو پیچھے کیا اور ہینڈز فری کانوں سے کھینچ نکالے۔ گارڈز نے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔ فاتح صاحب، کسی نے تولیہ اچھالا جو اس نے ایک ہاتھ بلند کر کے تھاما اور اس سے چہرہ پوچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ لمبی جاگنگ سے چہرہ گلابی شفاف سا ہو رہا تھا اور تنفس تیز تھا۔ لاؤنج میں آ کر وہ میز تک رکا، جھک کے اخبار اٹھائی، الٹ پلٹ کر کے دیکھی، پھر سیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔ وہ اس کی اینک بڑھائے ہوئے تھا۔ تھینکس۔ فاتح نے اخباریں رول کی، اینک تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ سر، اس نے جلدی سے پکارا مگر وہ رکا نہیں، سیڑھیوں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اشر صاحب نے کہا ہے کہ آج میں ان خاتون سے معافی مانگنے جاؤں، ہمت کر کے بلند آواز میں بولا۔ کون سی خاتون ایڈم؟ وہ زینے چڑھتے ہوئے اخباروں کو الٹا پلٹا کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ گیلری والی۔ وہ رکا اور جلدی سے اضافہ کیا، سر کیا مجھے ان سے معافی مانگنی چاہیے؟ فاتح نے مطلوبہ میگزین نکال کے اوپر رکھا اور گردن موڑ کے ایک سادہ نظر اس پہ ڈالی۔ ایڈم، ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں، خاموشی کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگتا کرو۔ اور اوپر چڑھتا گیا۔ ایڈم کا چہرہ مزید بجھ گیا۔ مگر میں نے ایسا کیا کہا تھا؟ ٹیرس پہ اس کی کرسی بچھی رکھی تھی، ساتھ میز بھی جوس کا گلاس اور پھل، سب ترتیب سے تھا، مگر وہ ذرا چونکا۔ وہاں اسرا بھی بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کے اسرا نے نظریں اٹھائیں تو ان میں اداسی تھی۔ تم ادھر؟ وہ نارمل انداز میں کہتا اپنی کرسی پہ آ کے ڈھیر ہوا اور جوگرز لمبے کر کے میز پہ کینچی کی صورت رکھ لیے۔ آئی ایم سوری، میں کل رات کچھ زیادہ بول گئی۔ ہاں، تم کل رات کچھ زیادہ ہی بول گئیں، اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سر کو خم دیا اور اخبار سینے پہ رکھ کے بازو کا تکیہ بنا کے سر ان پہ ٹکا لیا۔ اب اس کی آنکھیں توجہ سے اسرا پہ جمی تھیں۔ بھورے بالوں کی پونی بنائے اسکرٹ بلاؤز کے اوپر سفید رنگ کا دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے ایک ہتھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی۔ میں اندر سے دکھی ہوں فاتح، میرے زخم نہیں بھرتے اور میں تمہارا بھی دل دکھا دیتی ہوں اور تم سمجھتی ہو کہ میرے زخم بھر چکے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا نہیں بھرے؟ میں اپنے زخموں کے بھرنے کا انتظار نہیں کرتا اسرا۔ وہ نیم دراز بازوؤں کے تکیے پہ سر رکھے اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر آسان سے بولتا گیا۔ ان کو سی کے آگے بڑھ جاتا ہوں، مگر جس کھڑکی سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں تم نے وہ کھڑکی بند کر رکھی ہے۔ فاتح، تم اسرا، یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ میری بھی بیٹی تھی، مجھے بھی دکھ ہے اس کا، مگر اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ میں پچھتاووں پہ یقین نہیں رکھتا، میں ماضی میں نہیں رہتا، میں آگے کا سوچتا ہوں، جبکہ تم، اس نے گہری سانس خارج کی، تم ہمیشہ ماضی میں جیتی ہو۔ اب نکل آؤ ماضی سے اسرا۔ یہ دنیا بہادر اور ڈیرنگ لوگوں کے لیے ہے جو آگے بڑھیں اور اس کو اپنی مثبت سوچ سے فتح کر لیں۔ یہ دنیا امید رکھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت سی عورتیں گرتی ہیں اسرا، اور بہت سی گر کے اٹھتی ہیں، مگر جیتتی صرف وہی ہیں جو ہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ اگر تم تھوڑی سی کوشش کرو تو ایک دن تم بھی حال میں جینے لگو گی۔ وہ بات کے اختتام پہ مسکرایا تھا۔ سیاہ بادلوں کے جھروکے سے چند آوارہ کرنیں ٹیرس پہ پڑ رہی تھیں اور اس کے چہرے کو روشن کیے ہوئی تھیں۔ وہاں امید، نرمی، سکون سب کچھ تھا۔ اسرا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ مجھے مستقبل ڈراتا ہے فاتح، وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔
تمہیں کھونے کا ڈر، اپنے بچوں کے رول جانے کا خوف، میرے دل کو سمجھو فاتح، ملیشیا کا ہمارے بغیر کچھ نہیں بگڑے گا مگر ہم ٹوٹ جائیں گے۔ میں تمہارے لیے ڈرتی ہوں، تم یہ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے اور جب ہارو گے تو تمہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، بہادر ہو، اپنے دکھ بتاتے نہیں ہو، مگر میں تمہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہی فرق ہے ہم مصرا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پہ رکھ کے اس کا چہرہ تھپکا۔ تم یہ سوچتی ہو کہ کہیں میں ہار نہ جاؤں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے، اخبار کھول کے چہرہ سامنے کیا اور اینک آنکھوں پہ جمائی۔ اسرا نے گہری سانس لی اور سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ جوس پی لو، گرم ہو جائے گا۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور اٹھ گئی۔ فاتح نے اخبار پہ نظریں جمائے، تھینکس کہا۔ اسرا نے چند قدم اٹھائے، پھر ٹھہری۔ بس ایک بات مجھے پرسکون کرتی ہے کہ آریانہ زندہ ہے، وہ مری نہیں ہے۔ کسی کو مل گئی ہوگی، وہ کسی اچھے گھرانے میں تربیت پا رہی ہوگی۔ میں مر جاتی فاتح اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہمیں واپس مل سکے گی۔ تمہارے خواب بہتر ملیشیا کے ہیں، میرے آریانہ کے ہیں، اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے پردے ڈال دیے ہیں۔ تم اس کو آریانہ تھی کہہ کے بلاتے ہو اور میں اس کو آریانہ ہے کہہ کے سوچتی ہوں۔ یہی فرق ہے ہم میں وان فاتح۔ کھڑے کھڑے اس کو دیکھے بنا وہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑھتا رہا۔ بادلوں نے پھر سے سورج کو چھپا لیا تو اس کا روشن چہرہ چھایا میں چلا گیا، ٹھنڈی سرمئی چھایا۔ حالم کا اونچا بنگلہ بھی سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے ہال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکھ رہی تھی، جہاں ایک کار کھڑی تھی اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی بجا رہا تھا۔ کیا خیال ہے؟ داتن اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی۔ ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے؟ وہ اس باڈی مین کو ساتھ لائے ہیں۔ وہ سنجیدہ سی نظریں جمائے بولنے لگی۔ ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکھ رہا ہے، نہ آگے پیچھے، نہ اسے جلدی ہے، نہ وہ کسی کو چھپا کے ساتھ لایا ہے۔ بار بار گیٹ کی دھات میں اپنا عکس دیکھتا ہے، یعنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خود کو بہترین پوز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تھپ تھپاتا ہے، یعنی اندر کچھ ہے، یقیناً دعوت نامہ۔ پھر اطمینان سے داتن کی طرف گھومی۔ ہم نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار حک بھی ہو چکا ہے۔ چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جز وقتی ملازمہ ان دو افراد کو اندر لا رہی تھی۔ رملی طاہرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھا رہا تھا، گویا آنکھوں سے ہر شے کی مالیت کا اندازہ کرنا چاہ رہا ہو، جبکہ ایڈم بجھا بجھا مگر سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائنگ روم کے صوفے پہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی۔ دونوں بھی اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، لمبی اسکرٹ بلاؤز میں ملبوس، پیشانی پہ بل لیے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ ان کے سامنے آ ٹھہری۔ ناقد آنا نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ جی؟ ماتھے پہ مصروفیت اور اکتاہٹ سے بھری شکن تھی۔ ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اتنی خوبصورت، طرح دار اور با اثر لڑکی جس کے کانوں کے چمکتے ہیرے نگاہیں خیرہ کر رہے تھے، یہ وہ تھی یا نہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ پیچھے دیوار پہ اس کی فوٹو فریم میں تصویر بھی لگی تھی۔ سوری میڈم، کل آپ گیلری سے خفا ہو کر آئی تھیں، ہمیں باس نے بھیجا ہے تاکہ آپ کی غلط فہمی دور کی جا سکے۔ یہ تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی اور جیسے ذہن پہ زور دیا۔ یہ مسز اسرا کا وہی ملازم ہے نا جس نے کل مجھ پہ فکرے کسے تھے؟ یا اللہ، اور آپ اس کو میرے گھر لے آئے؟ خوبصورت آنکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگیں تو رملی جلدی سے بولا، یہ معذرت کرنے آیا ہے مادام، اس سے غلطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ ساتھ ہی ایڈم کو آنکھوں سے اشارہ کیا، معافی مانگو۔ ایڈم نے پہلے اسے دیکھا، پھر تالیہ کو، ایک قدم آگے آیا، اس کے عین سامنے۔ انسان کے ہر لفظ کے نتائج ہوتے ہیں جے تالیہ، خاموشی کے بھی۔ مجھے کہتے ہیں یہ حق حاصل نہ تھا کہ میں سر راہ کسی خاتون کو روک کر ان کو کسی سے تشبیہ دوں۔ آپ وہ تھیں یا نہیں، مجھے بغیر کسی تعارف کے یوں بے تکلف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اپنی پوری دیانت داری اور دل کی سچائی سے وہ بولا اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔
وہ اسی طرح اس کو دیکھتی رہی، تن دو تیز نگاہوں سے، جیسے اس کے الفاظ کو تول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، میں نے معذرت قبول کی۔ اور کچھ؟ میم، اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا اور نیلامی پہ نہیں آئی تو اس بچے کی نوکری چلی جائے گی۔ اس کو اس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسز اسرا اس کو معاف نہیں کریں گی۔ دعوت نامہ کوٹ سے نکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجاجت سے بولا تو ایڈم کی آنکھوں میں جہاں حیرت ابھری وہاں اہانت کا احساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تالیہ نے تحکم سے کہا، باس کو کال ملاؤ۔ رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا، سر، جے تالیہ بات کرنا چاہتی ہیں، اور فون تالیہ کو پیش کیا۔ تالیہ مراد بات کر رہی ہوں۔ اوہ، آپ؟ میں مسز اسرا کی توقع کر رہی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے حیران ہوئی۔ ایک ہی بات ہے جے تالیہ، وہ شائستگی سے جواباً کہہ رہا تھا، آپ اسرا اور میری کلائنٹ نہیں، مہمان تھیں، اور ہمارے مہمان کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے، یہ ہمارے خاندان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ میں خود بھی معذرت خواہ ہوں اشر صاحب۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کے رملی کی سانس بحال ہوئی۔ یہ تو بچہ ہے، بھول چوک میں کچھ بول گیا تو مجھے ہی بڑے پن کا ثبوت دینا چاہیے تھا، مگر آپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ گڈ، میں اسرا کو آگاہ کر دوں گا کہ ان کے مہمان نے مہمان نوازی قبول کر لی۔ میں شکر گزار ہوں سر، اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت سے ان دونوں کو دیکھا، بالخصوص ایڈم کو۔ بے فکر رہو، تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ ادائے بے نیازی سے ہاتھ جھلا کے گویا تخلیہ کا اشارہ کیا تو ایڈم کے آبرو بھیج گئے۔ تھینک یو، مگر مجھے یہ نوکری مستقل کرنی ہی نہیں ہے۔ میں صرف 11 دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں جے تالیہ۔ رملی نے گھبرا کے اسے گھورا، مگر وہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ وہی ہے، یہ آنکھیں، ان کے تاثرات وہی ہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر سی گئی، دم بخود ساکن۔ نگاہوں کے سامنے منظر بدلا، ایک جھلی پہ گویا فلم سی چلنے لگی۔ رات کا سیاہ آسمان تھا، چاند چمک رہا تھا، پہاڑی کا راستہ دشوار گزار اور پتھریلا تھا، اونچا نیچا، اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تھے۔ تالیہ آگے تھی، ایڈم پیچھے تھا۔ لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، بس تاریکی میں گویا دو ہیولے تھے جو اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ جے تالیہ، وہ پیچھے سے ہامتا ہوا بولا تو تالیہ نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ کیا ایڈم، آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جا رہی ہوں ایڈم۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیسے؟ وہ پلٹی اور چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تاشا کے خزانے سے، جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔ کیا؟ وہ حیران رہ گیا۔ کیا تم اب بھی نہیں سمجھے ایڈم کہ تاشا نے اس دیوار پہ وہ نظم کیوں لکھی تھی؟ وہ مسکرائی۔ کیوں؟ تاکہ ایڈم اور تالیہ اس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خزانے کے راز کو کھود نکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقتور لوگ بن جائیں گے ایڈم۔ اور وان فاتح؟ وہ پوچھ رہا تھا مگر تصویر دھندلی پڑتی گئی۔ ہمیں اجازت؟ رملی کی آواز نے اسے ہال میں واپس کھینچا تو وہ چونکی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا اور وہ سنبھل گئی۔ پھر دوبارہ ایڈم کو دیکھا۔ ان کی دفع نگاہ مختلف تھی، حیران، متحیر۔ وہ البتہ مروب ہو کر نظر جھکا چکا تھا، مبادا مزید کوئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں پلٹ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی داتن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ داتن نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ کیا وہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟ تالیہ نے ماتھے سے ہاتھ اٹھائے اور سر اٹھا کے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ داتن، ایک خزانہ ہے کہیں؟ میری پیاری بچی، میں جانتی ہوں تم مجھے کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتی، مگر تم سے تو بات کرنا فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کے کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے کی شہزادیوں والی شان اب ندار تھی۔ میری بات سنو، وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔ جاتے وقت ایڈم نے لابی میں لگی تمہاری تصویر میں سے ایک کو چپکے سے موبائل پہ اتارا ہے تالیہ۔ ظاہر ہے اس نے یہ کرنا تھا، اس کا حل ہے میرے پاس۔ تم فی الحال میرے ساتھ
پلان بی کی تیاری کرواؤ۔ وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑ کے دھکیل کے باہر لے جانے لگی۔ رملی کار چلا رہا تھا اور ایڈم موبائل اسکرین کو اس کی نظروں سے بچا کے وہ تصویر غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن بھری گہری سوچ نپا تھی۔ یہ وہی تھی یا شاید نہیں تھی؟ کوالالمپور کی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت بادلوں کو سر اٹھا کے دیکھ رہی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہ قطرے ٹپکا رہے تھے۔ بوندا باندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر پارٹی کے آفس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہداریوں میں پارٹی ورکر آ جا رہے تھے۔ کام چل رہا تھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آفس کے باہر بیکار سا بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفتر دروازہ کھلا تو وہ تیر کی طرح سیدھا ہوا۔ فاتح کوٹ پہنتے ہوئے باہر نکل رہا تھا، ساتھ میں چلتے شخص سے بات بھی کر رہا تھا۔ گرے سوٹ، سفید شرٹ، ٹائی اور ہلکے گیلے بال جو وہ دائیں جانب کو سنوار کے پیچھے کرتا تھا، اور اس پہ مسکراتا چہرہ۔ کسی بات پہ ہلکا سا ہنس کے وہ ساتھ موجود شخص کو جواب دے رہا تھا۔ وہ ایڈم کی طرف متوجہ نہیں تھا اور ایڈم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زادی کے ہاں ماتھا ٹیکنے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالر سامنے سے برابر کرتا مڑا تو ایڈم پہ نظر پڑی۔ ہاں ایڈم، کیا حال ہے تمہارا؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے نرمی سے پوچھا اور بٹن کو ہول میں ڈال کے بند کیا۔ فٹ سر، وہ تازہ دم سا ہو کے مسکرایا۔ گڈ، مجھے پارلیمنٹ جانا ہے اور مجھے کافی چاہیے۔ میرے کار میں پہنچنے تک لے آؤ ورنہ میں تمہارے بغیر جا رہا ہوں۔ نرم لہجے سے بات شروع کر کے آخر میں تنبیہ کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ بارش ٹپ ٹپ برس رہی تھی جب فاتح سڑک پہ کھڑی کار میں بیٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتح نے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ اسی پل بھاگتا اور بھیگتا ایڈم کھڑکی تک آیا اور ایک کافی گلاس جس میں اسٹرا لگا تھا فاتح کی طرف بڑھایا۔ اس نے گلاس پکڑا اور اپنی چمکدار آنکھیں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا۔ وان فاتح پارلیمنٹ سیشن میں ہمیشہ 2 کپ کافی پیتا ہے، اسی لیے میں 2 کپ لایا ہوں سر۔ اس نے دوسرا ہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتح کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی۔ شیشہ اوپر کر دیا اور کپ لبوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوسرا گلاس پکڑے فرنٹ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی، کار سڑک پہ رواں دواں تھی اور وہ اینک ناک پہ جمائے اپنی فائل پڑھ رہا تھا۔ میں کچھ، ایڈم نے پوچھتے پوچھتے شیشے میں دیکھا مگر اسے محو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ ڈرائیور نے ایک ناگوار نظر ایڈم پہ ڈالی۔ پوچھو ایڈم۔ فاتح نے آخری صفحہ پلٹایا اور فائل بند کر دی، پھر اینک اتار کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا پھر عبدالمطلب کو اللہ نے 10 بیٹے دیے؟ وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ اینک کے ہینڈل کا کونا دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکرایا۔ نظریں کھڑکی کے باہر جمی تھیں۔ ایڈم، انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ سے جب کسی سودے کا وعدہ کر لیتا ہے تو آزمایا بھی جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی قوت ارادی کی آزمائش بن جاتی ہے۔ عبدالمطلب کی قوت ارادی کیسی تھی؟ میرے اور تمہارے سے بہتر تھی۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے، 10 یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ویژن بن گئے تو عبدالمطلب نے وعدہ نبھانے کا سوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے، بہترین دیتے تھے، سو انہوں نے قرار ڈالا اور وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ ایڈم نے چونکہ گردن موڑی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا؟ ہاں۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن آسبات میں ہلائی۔ نظریں دور بھیگتے شہر پہ جمی تھیں مگر عبداللہ کے ماموں وغیرہ آڑے آ گئے اور کہا کہ اس کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مگر عبدالمطلب وعدے کے سچے تھے۔ ایک آدمی جو اتنے برس ایک وعدے کے ساتھ جیا وہ خائن نہیں ہوتا۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا، انگلی سے ٹھوڑی کو ذرا کھرچا۔ نظریں باہر جمی تھیں۔ تو کیا انہوں نے عبداللہ کو قربان کر دیا؟ نہیں۔ وہ ایک کاہنہ عورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا ایک پرچی پہ عبداللہ کا نام لکھو اور دوسری پہ 10 اونٹ، پھر کرا نکالو۔ ایسے ہی کیا تو پھر سے
عبداللہ کا نام نکلا۔ وہ بولی اونٹ بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے۔ ہر دفعہ عبداللہ کا نام نکلتا، یہاں تک کہ 100 اونٹ کی پرچی ڈلی تو کرا اونٹوں کے نام نکلا۔ سو عبد المطلب نے گمان کیا کہ اللہ راضی ہے اور 100 اونٹ قربان کیے۔ عبداللہ کو بچا لیا گیا اور تب سے آج تک مسلمانوں میں ایک انسان کی دیت 100 اونٹ مقرر ہے۔ تب بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہتے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ، جن کو ذبح ہونے سے بچا لیا گیا۔ صحیح، وہ سر ہلا کے سمجھتے ہوئے بولا، پھر ٹھہرا۔ ونڈو اسکرین کے پار دیکھا جہاں بارش کے قطرے مسلسل گر رہے تھے اور وائپرز روانی سے چل رہے تھے۔ مگر وعدہ تو پورا نہیں کیا عبد المطلب نے، آخر میں کفارہ ہی دیا۔ پھر اتنے برس کے وعدے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرتا، اپنے اور اللہ کے اعتبار کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم اللہ سے وعدہ کر کے چند دن میں ہی انہیں توڑ دیتے ہیں، مگر تمہیں ایڈم عبد المطلب کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو پال پوس کے جوان کیا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقرر گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ عبد المطلب کو مضبوط بننے کے لیے 10 بیٹے چاہیے تھے، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کو 10 بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدوں نے مضبوط کیا تھا؟ کہہ کے اس نے گلاس لبوں سے لگایا، کافی کا آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور گلاس سائیڈ بن میں ڈال دیا۔ ایڈم نے جواب دینے کی بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے تھاما، ہونٹوں تک لے کر گیا، پھر ذرا اوپر کیا، خوشبو اندر تک اتاری اور چون کے فرنٹ سیٹ کی طرف دیکھا۔ یہ میری کافی نہیں ہے، شاید تم اپنے لیے لائے تھے، اور بغیر پیے گلاس آگے بنے سٹینڈ میں اٹکا دیا۔ ایڈم نے سخت شرمندگی سے آنکھیں مینچ لیں، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب اس گلاس کو اٹھاتا۔ فاتح اسی طرح کھڑکی سے باہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھتا رہا جو بارش میں بھیگی چلی جا رہی تھی۔ پارلیمنٹ وسیع و عریض اور روشنیوں سے منور تھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں بچھی تھیں جن پہ ان کی فائلز، مائک وغیرہ سجے تھے۔ مرکزی چبوترے پہ اونچی کرسی پہ اسمبلی کا اسپیکر بیٹھا تھا اور اینک ناک پہ جمائے نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکھ رہا تھا۔ ہال کے اوپر کافی اوپر بیلکنی بنی تھی، وہاں سینما گھروں کی طرف کرسیاں اوپر تک لگی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی دیکھتے تھے۔ عموماً لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، مگر وہ گیلری میں ریلنگ کے ساتھ کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی۔ سنہرے بال فرنچ چوٹی میں گوندے، وہ سیاہ اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے اوپر سیاہ منی کوٹ پہنے ہوئی تھی، اور سر پہ ترچھا کر کے سفید ہیٹ رکھا ہوا تھا۔ سفید گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نیچے ممبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے، کچھ آپس میں بات کر رہے تھے، کچھ اپنے لیپ ٹاپس پہ ٹائپ کر رہے تھے، اور زیادہ تقریر کرتے فاتح کو سن رہے تھے۔ تالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ مجھے آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میرا ایجوکیشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ تو ان اسپیکر، جنابی اسپیکر، ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا چاہتے تھے جو… تالیہ بور سی ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچسپی نہ تھی، وہ دوسرے مقصد کے لیے آئی تھی۔ گردن آگے پیچھے گھمائی تو ٹھہری۔ فاصلے پہ ایڈم کھڑا تھا، توجہ سے تقریر کرتے وان فاتح کا ایک ایک لفظ سنتا ہوا۔ وہ بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نامحسوس طریقے سے اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانے کس احساس کے تحت ایڈم نے یوں ہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ آپ یہاں؟ تالیہ چونکی، پھر اسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے لگی۔ تم میرا پیچھا تو نہیں کر رہے اور بعد میں اس پہ معافی مانگ لو گے؟ نہیں، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگا، میں تو وان فاتح کے ساتھ آیا ہوں۔
وہ کروفر سے ہنکار ابھر کے گردن واپس موڑ گئی اور سنجیدگی سے نیچے دیکھنے لگی۔ البتہ ایڈم کا دھیان بڑھ چکا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ اشر صاحب کہاں ہیں؟ وہ نیچے دیکھتے ہوئے خشکی سے بولی۔ وہ نیچے بیٹھے ہیں وان فاتح کے پیچھے، کیا آپ ان سے ملنا چاہتی ہیں؟ اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ ابھی لنچ بریک ہوگی تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں گا، وہ اسی راستے سے باہر نکلیں گے۔ وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا، پھر ایک غیر آرام دہ نظر اس پہ ڈالی۔ آپ نیلامی پہ آئیں گی نا؟ اسے دیکھ کے اندیشہ سا ہوا کہ پھر کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ ظاہر ہے بچے، میں نے کل کہا تھا نا، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر میں نے آپ کو بدصورت نہیں کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل کی ایک لڑکی دیکھی تھی کسی کے گھر میں سمجھا وہ آپ ہیں۔ تالیہ پوری اس کی طرف گھومی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تو کیا وہ میں ہوں؟ ایڈم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا، بس ایک نظر انہیں دیکھا اور شک و شبہ رفع ہونے لگا۔ یہ وہ نہیں تھی۔ اس نکرانی کی تو شکل بھی اب اسے بھولتی جا رہی تھی۔ نہیں، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، سوری۔ سچائی سے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اس وقت اسمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ میری بات کو غیر اہم جان کے صرف لنچ بریک کا انتظار کر رہے ہیں، باقی آدھے سو رہے ہیں۔ اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پٹکا اور اونچی آواز میں بولا تو وہ دونوں چونک کے متوجہ ہوئے۔ ہال میں چلتی سرگوشیوں میں کمی آئی، سناٹا چھانے لگا۔ وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا اسپیکر کو دیکھ کے دبے دبے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالوں کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو تعلیم کی باتیں بورنگ لگتی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا رزلٹ اگلے الیکشن تک نہیں ملتا، مگر اونچی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کا مل جاتا ہے۔ شہر میں نئے پھول لگانے اور نئے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاست دان ہمیشہ اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، مگر لیڈر اگلی نسل کا سوچا کرتا ہے۔ سر، وان فاتح یہ بل اس لیے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وان فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خود مر چکا ہوگا، مگر ملیشیا کے بچے آج سے زیادہ مشکل حالات میں ہوں گے۔ اس نے بلند آواز میں کہتے ہوئے جھک کے ڈیسک 2 دفعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اشر خاموشی سے پیچھے بیٹھا سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم صاحبہ کی پارٹی میں سے نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہ اگلی قطار میں بیٹھی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اونچی کی۔ سفید سکارف اوڑھے وزیر اعظم فرنٹ پہ بیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ مگر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بچے میرے اور ان کے، ہم سب کے نہیں تھے؟ کیا ہم مل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے؟ مگر نہیں، صرف اس لیے کہ وان فاتح نے تعلیم کے نام پہ ووٹ لیا ہے۔ میڈم، وزیر اعظم نے میرے وعدے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو نامنظور کروایا، مگر مجھے آپ کو وعدوں کے متعلق ایک بات بتانے دیجیے، وہ برہمی سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کرسی پہ جمی تھیں، جس نے مڑ کے اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ بنا اثر لیے سامنے دیکھتی رہی۔ چونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے پہ یقین رکھتی ہیں، دینے پہ نہیں، اس لیے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ کچھ لوگ اپنے وعدوں کی پاسداری کے لیے اپنی قیمتی متاع کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے بری خبر یہ ہے کہ وان فاتح ایسے ہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، میری پارٹی تک میرے ساتھ نہیں کھڑی۔ جیسے وان فاتح کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا تو کیا ہوگا اگر میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ ملے قوم میں سے صرف ایک شخص بھی میرے ساتھ کھڑا ہو، تب بھی میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، میں ایک شخص کا بھی لیڈر رہوں گا۔ اور یاد رکھیے گا میڈم، میں پھر سے اس بل کا ڈرافٹ تیار کروں گا اور اب کی بار میں اس بل کو آپ کے حلق سے نیچے اتاروں گا اور آپ مجھے بے بسی سے ایسا کرتے دیکھیں گی، کہہ کے اس نے زور سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔
چہرہ جذبات کی حدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ڈھیلی کرتے وہ واپس کرسی پہ بیٹھا تو اوپر گیلری سے جہاں تالیاں گونجنے لگیں، وہیں ہال میں بیٹھے اس پارٹی کے چند ارکان ڈیسک بجانے لگے۔ اسمبلی میں بیٹھ کے ڈیسک بجانے کا مطلب تعریف اور کھڑے ہو کے بجانے کا مطلب احتجاج ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان البتہ خاموش بیٹھے رہے، اور وہ دونوں بھی اوپر بالکل خاموش سے کھڑے تھے۔ ایڈم گمسم سا تھا اور وہ یک ٹک اس آدمی کو دیکھ رہی تھی جو اب ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ قریب بیٹھے افراد نے آگے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کسی نے پانی کی بوتل آگے بڑھائی جو اس نے تھام کے لبوں سے لگا لی۔ چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔ گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ دفتر لفٹ کے دروازے کھلے اور چند افراد باہر نکلے۔ آگے وہ دونوں تھے۔ اشر اور تالیہ کے دل کی دھڑکن مس ہوئی۔ وان فاتح، وہ اب قطعی غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ مسکرا کے اشر کی بات سن رہا تھا جو خوشگوار انداز میں اس کے قریب جھکے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کی نظر تالیہ پہ پڑی، آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس نے ہلکے سے فاتح کی کونی کو چھو کے کچھ کہا تو فاتح نے نظر اٹھا کے اس طرف دیکھا۔ پھر وہ دونوں چند قدم آگے آئے۔ تالیہ کو لمحے بھر کے لیے اپنا سارا اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ بے اختیار نظریں فاتح پہ جمی تھیں۔ تالیہ، آپ یہاں؟ اشر نے کہتے ہوئے ایڈم کو دیکھا تو ذرا چونکا۔ کیا وہ بات ختم نہیں ہوئی؟ مجھے شرمندہ مت کریں اشر صاحب۔ پھر فاتح کو دیکھ کر ادب سے سر کو خم دیا۔ وان فاتح، اس نے جواباً دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔ اسے جانا تھا۔ اس کے اجرت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔ جلدی سے بولی، میں اشر صاحب سے بات کرنے آئی تھی، مگر آپ کی تقریر بہت اچھی تھی۔ میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن وہ ٹھہری تو فاتح غالباً آگے بڑھنا چاہتا تھا، رک کے اسے دیکھنے لگا۔ آبرو اکٹھے ہوئے۔ لیکن میں نہیں مان سکتی کہ کبھی آپ پہ ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو۔ لیکن اگر کبھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی سے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔ میں بھی، ایڈم نے زیر لب کہا تھا۔ تھینک یو تاشا۔ وہ تکلفاً مسکرایا جیسے اس بات سے فرق نہ پڑا ہو۔ وہ ان باتوں کا عادی تھا۔ تالیہ، ان کا نام تالیہ ہے۔ اشر نے کھنکار کے تصحیح کی، مگر ایک گہری نظر تالیہ پہ ڈالی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز فاتح کو دیکھے جا رہی تھی۔ اشر کی پیشانی پہ ہلکی سی شکن ابھری۔ صحیح صحیح تالیہ، اس نے پیشانی چھوئی۔ میری بیوی شکر ہے یہاں نہیں ہے، ورنہ اس کو خفا ہونے کے لیے ایک اور وجہ مل جاتی۔ وہ جھرجھری لے کر ہلکا سا ہنسا، پھر گھڑی دیکھی اور اشر کی طرف متوجہ ہوا۔ میں کار میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ وہ جلدی سے بولی مگر وہ نہیں رکا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے گارڈز اور ایڈم اس کے ساتھ ہو لیے۔ تالیہ کی رنگت بجھی تو اشر مسکرا کے آگے ہوا اور حوصلہ افزا انداز میں کہا، اب ہم کو دل رکھنے کی عادت نہیں ہے، وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں، مگر آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ مگر تالیہ کا چہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں صرف یہ چاہتی تھی کہ مسز اسرا سے ذاتی طور پہ مل لوں، گیلری سے ہٹ کے۔ مگر ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گارڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔ شاید مسز فاتح یوں ہر ایک سے نہیں مل لیتی۔ وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک سے نہیں مل لیتی، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہر ایک کی کیٹیگری میں رکھتی ہیں۔ وہ چون کے اشر کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں امید جاگی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جی یہ ممکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور اسرا کے ساتھ ان کے گھر ڈنر کیجیے گا، وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجیے گا۔ آپ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ اس کے کاکا اس کو نیلامی پہ نہ رکھیں؟ آبرو اٹھا کے سوال کیا گویا اس کا چہرہ پڑ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ جی نیلامی پہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دے کر بھی اس کو اپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسز اسرا واقعی میری بات سنیں گی نا؟ وہ آج سے بولی جیسے ابھی بھی خوفزدہ ہو کہ اشر اپنا ذہن نہ بدل لے۔ کاکا بھنگ جیسی نہیں ہیں چیتالیہ، وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پہ راضی ہو جائیں گی۔ اس بات پہ وہ مسکرائی۔
اور اگر میں کوئی ایسی سفارش لے آؤں جس کو وہ رد نہ کر سکیں تو؟ اشر ہلکا سا چونک کے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرایا۔ آپ سفارش لائیں، ہم دیکھ لیں گے۔ مجھے اجازت؟ تالیہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا اور ایک طرف سے ہٹ گئی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے منتظر گارڈز بھی ساتھ چلتے گئے۔ تو اس نے تمہیں گھر ڈنر پہ بلایا؟ کار میں بیٹھتے ہی داتن نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے لگی۔ کیسے نہ بلاتا، مجھے پتہ تھا۔ وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی اور اشر ٹھہرا خوش اخلاق مجھے ہٹ دیکھ کے مداوا کرتے ہوئے ڈنر پہ بلا لے گا۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ہیٹ اتار کے اس نے پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ کل دعوت نامہ بھی اشر نے بھیجا تھا، اب یہ دعوت بھی اشر نے کر ڈالی۔ یہ تم میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ داتن کار سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی کھٹکی تھی۔ کیونکہ میں اس کی بہن کے کاروبار کے لیے منافع بخش ثابت ہو سکتی ہوں۔ اشر جیسے سیاستدانوں کو گلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پاپولر ہو جائے۔ اسے لڑکیوں کی کیا کمی ہے داتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کر رہا ہے یہ۔ وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو داتن خاموش ہو گئی۔ فاتح مجھے تاشا کہتا ہے۔ یہ تاشا کون ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈوبی بولی تھی۔ تمہارے پاس ایک شناختی کارڈ ساشا کے نام کا ہے نا؟ اوہ ہو، کتنی دفعہ بتاؤں موٹی مرغی، اس نے ساشا نہیں کہا، تاشا کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک ویژن دیکھا کہ ایڈم اور میں کسی تاشا کے خزانے کو تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داتن، اور کوئی تاشا نام کی نظم جس سے مجھے وہ خزانہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر انتظار کرو، تمہارے خواب تمہیں راستہ دکھا ہی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کا سوچو۔ رائٹ۔ وہ سر جھٹک کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندر اتاری۔ ہمارے پاس آج رات تک کا وقت ہے۔ ڈنر پہ مجھے اسرا کے سامنے نقلی پینٹنگ کی اصلیت کھولنی ہے اور اس شخص کا پردہ بھی چاک کرنا ہے جو اسرا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ اس کو ہم نے شام سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ یہاں سے رائٹ لو، ہمیں ابھی گیلری کی طرف جانا ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ نکال کے چہرے کے سامنے کی لپسٹک گہری کرنے لگی۔ واپس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤ تو پارکنگ میں کار کھڑی تھی اور دروازہ کھلا تھا۔ اندر بیٹھا فاتح موبائل پہ میل چیک کر رہا تھا اور غالباً اشر کا انتظار بھی۔ اشر پارکنگ کے سرے پہ کھڑا رمنی کی بات توجہ سے سن رہا تھا۔ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں، وہ واقعی اتنی ہی امیر ہے جتنی نظر آتی ہے، وہ دبے دبے جوش سے بتا رہا تھا۔ چند معروف کمپنیز میں اس کے شیئرز ہیں۔ باپ عرصہ ہوا مر کھپ گیا تھا، تب سے ساری دولت کی بلا شرکت غیر مالک رہی ہے۔ کئی سال امریکہ میں رہی، کہیں پلی بڑھی۔ 3 سال ہوئے کہ ایل آئی ہے، پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ بالکل صاف ہے، ایک چالان تک نہیں ہوا آج تک۔ پھر وہ ٹھہرا۔ اشر جو مسکرا کے سن رہا تھا اس کے وقفے پہ قدرے بدمزہ ہوا۔ تمہاری ٹون سے لگتا ہے تم مگر کہنے والے ہو۔ نہیں سوری سر، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈاٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھبا ضرور مل جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ ہی صحیح، ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ ہی صحیح، مگر یہ لڑکی بالکل صاف ہے، کچھ زیادہ ہی صاف ہے۔ بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رملی، بیکار کی باتیں نہ سوچا کرو، وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بیٹھتے ہی وہ قدرے درشتی سے فاتح سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ کاکا کے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کو اس کو تھوڑا سا وقت دینا چاہیے تھا۔ وہ جو اینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھ رہا تھا اسی طرح سار جھکائے بولا، کاکا کا بہانہ نہ کرو ایش، تمہیں وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اشر نے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیور اور ایڈم کو دیکھا اور پھر بڑھم سی خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کوالالمپور کی وہ چوڑی سڑک درختوں سے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں 2-3 منزلہ اونچی لکڑی کی عمارتیں بنی تھیں۔ کسی زمانے میں یہ گھر تھے، مگر اب ان کو تراش خراش کے بعد آرٹ گیلریز، ریسٹورنٹس اور ڈیزائنرز شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سرسبز درختوں کے پس منظر میں بھوری لکڑی کی اونچی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں۔ اسرا کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسط میں کھڑی تھی۔ گیلری کے بالکل سامنے سڑک پہ ایک پولیس کار آ رکی، دروازے کھلے اور اندر سے وہ دونوں باہر نکلیں۔
تالیہ نے فرانسیسی جورا بنا کے سن گلاسز پہن رکھی تھیں، ہونٹوں پہ بھوری لپسٹک لگائے، سیاہ کوٹ پہنے وہ سخت گھیر سے آفیسر معلوم ہوتی تھی، جبکہ دادن پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی۔ تالیہ اعتماد سے آگے چلتی، ماتھے پہ بل ڈالے گیلری کے مقابل شاپ میں داخل ہوئی جو ایک کپڑوں کا بوتیک تھا۔ ساشا کمال، ASP رائل ملیشیا پولیس۔ وہ بیج کارڈ لہراتی ریسیپشن بھی آئی اور ایک کوہنی کاؤنٹر پہ رکھی۔ اور یہ انسپیکٹر صوفیہ ہیں، سنجیدہ خشک انداز میں دادن کا تعارف کروایا۔ کاؤنٹر والا لڑکا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ جی آفیسر، کیا ہوا؟ دی روم میں ایک قتل ہو گیا ہے، ہائی پروفائل۔ مجھے تمہارا CCTV ریکارڈ نکالنا ہے، کروفر سے کہہ کر اس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹر سکرین اپنی جانب موڑی۔ کیا ہو رہا ہے؟ مینیجر سامنے سے چلتا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مینیجر ناخوش لگتا تھا، کبھی ان کو دیکھتا، کبھی گاہکوں کو جو مڑ مڑ کے اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ تالیہ اسے نظر انداز کر کے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ صوفیہ تمام عملے سے پوچھ گچھ کریں گی، تم مجھے کل کی فوٹیجز نکال کے دو۔ تحکم سے وہ بولی، مگر اس سے پہلے کہ لڑکا کمپیوٹر پہ جھکتا مینیجر سر پہ پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ وارنٹ ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکر لگاتی رہوں اور قاتلوں کو بھاگ جانے دوں؟ کون سا قتل ہوئے یہاں؟ کمال ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ پھر دعا کرو کہ تمہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے، ورنہ سارے زمانے کو خبر ہو جائے گی۔ فوٹیجز نکالو یار، کیا کر رہے ہو؟ لڑکے کو جھڑکا تو وہ فوراً کی بورڈ پہ بٹن دبانے لگا۔ مینیجر نے چپتی ہوئی آنکھوں سے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ کون سے تھانے سے ہیں آپ؟ تن HS لی پولیس اسٹیشن۔ پیچھے کھڑی دادن روکھے انداز میں بولی تھی۔ اچھا، میرا کزن بھی وہاں کام کرتا ہے، کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا اس نے ساشا کمال صاحبہ؟ کیا نام ہے آپ کے کزن کا؟ وہ پرسکون رہی، بے نیاز اور اکتائی ہوئی۔ نصر اللہ پترا، سب انسپیکٹر ہے۔ تالیہ نے بیزاری سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے کہ دادن تالیہ کے برابر آئی۔ نصر اللہ پترا تو 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی روح نے آ کر اگر تمہیں میڈم کے بارے میں خبر نہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سیاہ موٹی عورت اسے گھوٹ کر چبا چبا کے کہتی۔ 2-3 قدم مزید قریب آئی تو مینیجر کے تاثرات بدلے، وہ پیچھے ہٹا۔ اگر تم جیسے مسوجنسٹ مرد عورتوں کو وردی میں برداشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کرو تو ملاؤ فون۔ اچھا ہے، آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تاکہ گاہک ادھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ موٹی ایک ایک حرف تپش سے ادا کرتی گھورتے ہوئے آگے آ رہی تھی اور مینیجر پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب ظاہر ہو چکا تھا۔ اب ہم تھانے سے کسی مرد آفیسر کو بلا کے لائیں گے یا تم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ تالیہ برہمی سے بولی۔ لگاؤ، ان کو کیا دیکھنا ہے؟ شاباش، دکھاؤ۔ وہ لڑکے کی طرف گھوما تو وہ یس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبہ فوٹیج نکالنے لگا۔ تالیہ نے بدقت مسکراہٹ دبائے فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھائی۔ باہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ دادن کی طرف گھومی۔ تمہیں کیسے پتا کہ اس کا کزن مر چکا ہے؟ دادن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میں کردار کو اچھے سے ڈھالتی ہوں تالیہ، جس تھانے کی آفیسر کا رول کر رہی ہوں اس کی 20 سال کا ریکارڈ میرے ذخیرہ ذہن میں محفوظ ہوتا ہے، ایک ایک شخص کا نام، ایک ایک کیس کا نمبر۔ واو دادن، وہ بے حد متاثر ہو کے بولی، میں کتنی امپریسڈ ہوں تم سے سوچ نہیں سکتی۔ اتنی ذہین اور باکمال گرفتر کا ساتھ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے، کاش میں بھی تم جتنی ذہین ہوتی۔ آخر میں افسوس سے بولی تو دادن کے سیاہ گالوں میں سرخی گھلی۔ وہ شرمانے کے ساتھ حیران بھی ہوئی۔ سچ؟ ہرگز نہیں، وہ چٹک کے بولی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم جب بھی پولیس والی کا رول کرتی ہو تو کان میں لگے آلے اس سے اس کے کان سے ٹکڑا کھینچ نکالا۔ ہر وقت اپنی پولیس والی دوست سے آن لائن رابطے میں رہتی ہو تاکہ ادھر کوئی کسی کا نام لے، ادھر تمہاری دوست تمہیں کان میں خبر دے۔ آلہ اس کی مٹھی میں پٹکا، لیکن دادن ذرا بھی شرمندہ نہ ہوئی۔ یہ بھی آرٹ کی ایک قسم ہے اور اسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ دادن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار سٹارٹ کی۔ دل دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا تالیہ، اس سے پہلے دنیا کی آدھی آبادی کا کھانا کھا جانے والوں کا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس میں لگائی، اسکرین ذرا سیدھی کی اور گردن جھکا کے غور سے دیکھا۔
مسز اسرا نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے عرب شیخ نے آ کر پینٹنگ ان کو دی. یہ دیکھو، یہ میں جا رہی ہوں شاپ میں. وہ ویڈیو کو پیچھے کر رہی تھی جو اسٹور کے بیرونی کمرے سے لی گئی تھی، اور اس میں گیلری میں جاتے لوگ صاف دکھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آمنے سامنے تھے. اوہ، یہ وہ عرب شیخ جس نے مسز اسرا کو پینٹنگ دی. اس کے گارڈز پینٹنگ کا باکس اٹھا کے اندر لے جا رہے ہیں. اسے پہچانتی ہو؟ اس نے اسکرین کا رخ داتن کی طرف موڑا. اس نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک نظر ڈالی. نہیں، کون ہے یہ؟ یہ نوفل ہے، شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی. مگر یہاں تو یہ بڑے اچھے کپڑے جوتے پہن کے آیا ہے. ڈیزائنر گلاسز. واہ، شیخ بننے کی اداکاری کر رہا ہے. تمہیں اس کی شکل ابھی تک یاد ہے؟ جواب میں تالیہ نے ایک سلختی نظر اس پہ ڈالی. بس قسمتی سے میرا زرخیز دماغ 20 سال پہلے تھانے کا ریکارڈ تو اپنے اندر محفوظ نہیں رکھتا، مگر 1.5 سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یاد ہے مجھے. یہ نوفل ہی ہے، اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے. یعنی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے، عطیہ کے طور پہ. اگر پیسے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا؟ دشمنی. کیونکہ جب نیلامی پہ اسرا یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نقلی ہے، تو اسرا مشکل میں پڑ جائیں گی. پچھلے 10 سال سے بیچی ایک پینٹنگ کا آڈٹ ہوگا. مقدمے، اسکینڈل. تو ہم ان کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارے اس سے کیا لینا دینا؟ میں وان فاتح کو اس طرح ہٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتی. بس میں نہیں دیکھ سکتی. اور اس نے اسکرین آہستہ سے فولڈ کی. یہ جو کوئی بھی ہے، اس کا مقصد وان فاتح سے دشمنی نکالنا ہے، نہ کہ اسرا سے. داتا نے ڈرائیو کرتے گہری نظر اس پہ ڈالی. وہ سیاستدان ہے اور وہ بھی شادی شدہ 2 بچوں کا باپ. تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے تالیہ. سیاستدان بہت رلاتے ہیں اچھے دل کی لڑکیوں کو. اس کے 3 بچے تھے. وہ باہر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں کرچیاں سی چبھنے لگی. کیا واقعی مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیر، آج رات تم کیا کرو گی؟ میں؟ اس نے آنکھیں رگڑیں اور ونڈو اسکرین کے باہر دیکھتے ہوئے مسکرائی، جہاں بارش کے بعد اب سورج جھانکنے لگا تھا. میں آج ڈنر پہ وان فاتح کو بتاؤں گی کہ میرا کیا ٹیلنٹ ہے. ایک عزم ان چمکدار آنکھوں میں جھلملانے لگا تھا. آنسو خاموش ہو گئے تھے. شہر کے دوسرے حصے میں وان فاتح کی کار ایک عمارت کے سامنے رکی تو اشر، جو اس گفتگو کے بعد سے اب تک خاموش ہی تھا، نکلنے سے پہلے اچڑتے انداز میں اسے دیکھ کے بولا، آپ اندر نہیں چلیں گے؟ ارادہ بدل دیا ہے، آفس جاؤں گا. وہ سر جھکائے ابھی تک موبائل دیکھ رہا تھا. شاید آپ اس گیدرنگ کو اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں آپ سب آپ سے استعفے کی بابت سوال کریں گے. میرا خیال ہے اب وہ وقت آ ہی گیا ہے جب آپ اپنے استعفے کا اعلان بہادری کے ساتھ کر ہی ڈالیں. اس کے لہجے میں برہمی اور خفگی کا عنصر نمایاں تھا. فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کار سے نکل گیا. عثمان، اس نے بلا آخر سر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکریٹری کو دیکھا. دی سن کی خدا کے ساتھ شام کے انٹرویو کا وقت رکھو، وہ کافی دن سے کہہ رہی تھی. اوکے سر، مگر دی سن تو ہمارے مخالف اخبار ہے، وہ تعجب سے بولا. ملیشیا میں آدھے اخبارات حکومت اور آدھے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے ہوتے تھے. ایک کا سچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ. مجھے سیاست نہ سکھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، وہ جذبات سے آری لہجے میں بولا تو عثمان خاموش ہو گیا. ایڈم ہلکا سا خنگالا. سر، میں آج کا دن آف لے سکتا ہوں، 2-3 گھنٹے کا. میرا ایک دوست. شور، کار سے نکل جاؤ. موبائل کے لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا، گویا مزید اپنے مطالعے میں خلل برداشت نہ کر پا رہا ہو. ایڈم اگلے ہی پل باہر تھا. اندر اشر عمارت کی لفٹ کی طرف بڑھتا فون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا کاکا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ڈال دیا میں نے آپ پہ. برا کیوں لگے گا اشر؟ میں ہر رات کسی ڈنر کی مہمان بننے کی عادی ہوں، اور اگر وہ 2 پینٹنگز بھی خرید لے اور اپنے جیسے 2-3 آرٹ کلیکٹرز کو لے آئی تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. وہ حساب کتاب کر کے کہہ رہی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لے رہے ہو، اس لیے مجھے بھی اس میں اب دلچسپی ہونے لگی ہے. اچھا، اتنا شور کیوں آ رہا ہے آپ کے پیچھے؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولا تھا. چیریٹی ایونٹ میں آئی ہوں، یتیم خانے میں. شام کو وقت سے پہنچ جانا. اچھا، فاتح سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، مگر اسے بھی آنے پہ مجبور کرنا.
اسرا نے فون رکھا اور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جو اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ملے طرز کی لمبی قمیض اور اسکرٹ کے اوپر دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھی۔ ایک اونچی عمارت کے دالان میں وہ کھڑی تھی۔ سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کو اوپر جانا تھا۔ اس طرف ساتھ چلتے افراد آگے بڑھے تو وہ مسکرا کے ان کی بات سنتی ننگے پیر زینے چڑھنے لگی۔ دائیں بائیں منتظمین تھے، چند مرد اور خواتین جیسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ فوٹوگرافرز بھی ساتھ ہی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپری زینے پہ آئی ہی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آنکھیں نیلی تھیں۔ اسرا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مسکرا کے منتظم کی بات سن رہی تھی کہ اس بچے نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر مسکرا کے ذرا سا جھکی تاکہ آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لے۔ دھیان رکھنا، خبردار رہنا۔ وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گھبرایا تھا۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ دیگر افراد فوراً اس طرف بڑھے تاکہ اس کو اسرا سے علیحدہ کر سکیں، مگر وہ اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں بنا پلک جھپکے آنکھیں ڈالے گڑاہٹ کے ساتھ کہتا گیا، ایک چور ہے اور وہ ویمپیورا یعنی شکار بازوں میں سے ہے۔ وہ اپنی زندگی میں داخل مت ہونے دینا۔ وہ آئے گی اور تمہارے شوہر کو تمہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ مگر ایک شخص نے زور سے اسے کھینچ لیا تو اس کا ہاتھ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ اسے جھڑکتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جا رہا تھا اور اسرا یک ٹک دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ شل ہو گئی مگر پھر جبراً مسکرائی اور زینے چڑھنے لگی۔ رنگت ابھی تک قدرے اڑی ہوئی تھی۔ منتظم گھبرا کے معذرت کرنے لگا، یہ احمد ہے، کچھ عرصے سے ذہنی توازن بگڑتا جا رہا ہے اس کا، کہتے ہیں اس کو مستقبل کے خواب آتے ہیں، بس میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے گردن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کو لے کر گئے تھے۔ یہ ویمپیورا کیا ہوتے ہیں؟ ویمپیورا لیجنڈ ہے ایک، 3 داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ سا تھا شاید، جو اپنے آپ کو ویمپیورا یعنی شکاری کہتے تھے، مگر آپ ان باتوں میں نہ پڑیں، احمد کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ اسے تسلی دینے لگا تو وہ گہری سانس لے کر زینے چڑھنے لگے۔ اسے ان حقیقتوں سے ماورا باتوں پہ ویسے بھی یقین نہیں تھا۔ گائز، آج کے ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ اوکے، بائے بائے۔